میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کوئی شخص جلن اور حسد کی آگ میں اس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ شوہر کے باس کی دعوت سے جیسے ہی لوٹ کر ہم دونوں میاں بیوی گھر پہنچے، میرا شوہر مجھے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کمرے میں لے گیا، اور اس کے بعد جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ ہم کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے قدرتی طور پر خدا نے ہمیں ایک الگ ہی قسم کے حسن سے نوازا تھا۔ بچپن سے ہی میں سرخ و سفید اور گول مٹول سی تھی۔ میری نیلی نیلی آنکھیں دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ میں 4 بہنوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ہمارا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میرے والد نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے کہ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے گا وہ میری شادی کر دیں گے۔ میں جہاں بھی جاتی لوگ میرے دیوانے ہو جاتے۔ بہت کم عمری سے ہی میرے رشتوں کی لائن لگ گئی تھی، لیکن میرے بھائی ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کسی جان پہچان میں اپنی بہن کی شادی کریں گے۔ میرے بھائی مجھے کسی اجنبی کے گھر بہانے سے ڈرتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے آبائی گاؤں گھومنے کے لیے گئی۔ وہاں میرے ابا کی ایک منہ بولی بہن نے مجھے دیکھتے ہی اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ ان کا بیٹا ہمارے ہی شہر میں ایک اچھی نوکری کرتا تھا، اور اس کے پاس شہر اور گاؤں دونوں جگہ پر گھر تھا اور گاڑی بھی موجود تھی۔ چھٹیاں ہم نے بہت اچھے سے گزاری اور ہم شہر واپس آ گئے۔ میرے بھائیوں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا تھا۔ شہر آنے کے بعد جب میرے بھائیوں نے معلومات حاصل کی تو واقعی وہ لڑکا بہت اچھا تھا، اور وہ لوگ کوئی غیر بھی نہیں تھے بلکہ ہماری جان پہچان کے ہی تھے۔ رشتے کے بعد بات آگے بڑھی اور ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ طلحہ مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ پہلے ہی نظر میں ان کے دل میں اتر گئی تھی۔ طلحہ بھی دیکھنے میں کافی اچھے تھے، لیکن میرے سامنے تو کوئی بھی نہیں ٹک پاتا تھا۔ طلحہ کا رنگ سانولا تھا، لیکن ان کے چہرے پر ایک خاص کشش تھی جو مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میرے ماں باپ کو طلحہ عادت اخلاق میں اتنے اچھے لگے کہ میرے ماں باپ نے بخوشی میرا رشتہ ان کے ساتھ پکا کر دیا۔ میں بھی طلحہ سے مل کر بہت متاثر ہوئی تھی، اور شادی کے نام پر میں بہت خوش بھی تھی۔ میرے بھائیوں نے شادی کے لیے کچھ وقت مانگا تھا کیونکہ میری تعلیم ابھی ادھوری تھی۔ طلحہ مان کے اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی اجازت دی کہ میں شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہوں۔ شادی کی تیاریاں چلتی رہیں اور وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میں گھرداری بھی سیکھ رہی تھی۔ یہ 2 سال کیسے پڑ لگا کر اڑ گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ دن آ گیا جب میں دلہن بن کر طلحہ کے گھر پہنچ گئی۔ طلحہ کے گھر والے شادی کے لیے شہر آئے تھے، اور ان کی اماں مجھے ان کے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی تھیں، اور اب میں اس بڑے سے خوبصورت کمرے میں بیٹھی طلحہ کی منتظر تھی۔ طلحہ جب کمرے میں آئے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور میں بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ طلحہ جیسے ہی بیڈ پر میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں خود میں سمٹ گئی۔ طلحہ بہت غور سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح میری تعریف نہیں کی تھی جیسے سب لوگ کرتے تھے۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب میں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو انہیں خود کو دیکھتا ہوا پایا۔ طلحہ نے مجھے منہ دکھائی میں بہت خوبصورت تحفہ دیا، لیکن نہ جانے کیوں ان کا انداز بہت ہی زیادہ کھچا کھچا سا محسوس ہوا تھا۔ جیسے جیسے رات بیت رہی تھی طلحہ اور میرے بیچ کی نزدیکیاں بڑھ رہی تھیں۔ طلحہ کا ساتھ پا کر میں بہت ہی مسرور تھی۔ صبح کی روشنی پھیلی تو میری آنکھ کھلی۔ میں نے ایک نظر اپنے برابر میں سوئے ہوئے طلحہ پر ڈالی، جس کا سانولا رنگ اس قدر پرکشش تھا کہ میں ان کے چہرے پر سے نظریں نہ ہٹائی پائی تھی۔ طلحہ نے شاید نیند میں بھی میری نظروں کی تپش کو محسوس کیا تھا، اور وہ کسمسا کر اٹھ گئے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو بے ساختہ ہی کہنے لگے کہ میں تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہوں، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تم اس طرح میرا چہرہ نہ دیکھو۔ طلحہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں نے بہت محبت سے طلحہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان سے کہنے لگی، میرے لیے آپ اس دنیا کے سب سے حسین مرد ہیں، کیونکہ میں آپ کے نکاح میں ہوں اور آپ میرے محرم ہیں۔ طلحہ کہنے لگے کہ تم نے یہ شادی کسی کے دباؤ میں آ کر تو نہیں کی؟ مجھے طلحہ سے اس سوال کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی، کیونکہ منگنی سے اب تک ہمارے رشتے کو پورے 2 سال ہو چکے تھے۔ میں نے طلحہ سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اپنی خوشی سے آپ سے شادی کی ہے۔ طلحہ کی باتوں نے مجھے کچھ پریشان کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے دل میں کون سی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں جان گئی تھی کہ انہیں کیا مسئلہ ہے۔ شادی والے دن لوگوں نے شادی ہال میں ہی ہماری جوڑی کی بہت تیر جیسے لفظوں کا نشانہ بنایا تھا۔ مجھے تو اس بات کی اتنی خبر نہیں ہوئی تھی،
لیکن طلحہ سے کافی لوگوں نے یہ سوال پوچھ لیا تھا کہ تمہیں اتنی حسین دلہن کیسے مل گئی۔ ہر کوئی طلحہ کی سانولی رنگت پر جملے کس رہا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ شادی کی رات طلحہ کا موڈ کچھ بگڑ گیا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ شادی کے بعد بھی ہم دونوں جہاں کہیں بھی جاتے کوئی نہ کوئی ہنسی مذاق میں طلحہ سے یہ سوال ضرور کرتا کہ اتنی خوبصورت دلہن تمہیں کیسے مل گئی، اور طلحہ کا مزاج ایک دم ہی بگڑ جاتا۔ طلحہ کوئی بدصورت انسان نہیں تھا اور نہ ہی ان میں کوئی خامی تھی، ان کا رنگ سانولا تھا اور میرے نزدیک یہ کوئی برائی نہیں تھی۔ لیکن لوگوں نے نہ جانے کیوں طلحہ کے رنگ کو اس قدر نشانے پر رکھ لیا تھا۔ کچھ دنوں میں طلحہ کے اندر ایک عجیب سا چڑچڑاپن آ گیا تھا، مجھے اپنے ساتھ کہیں بھی لے کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان کی زیادہ تر کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں گھر پر ہی رہوں۔ طلحہ نے تو مجھے دروازے تک آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں طلحہ کے مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ جو بات بھی کہتے میں مان لیتی۔ ہمارے یہاں رواج تھا کہ شادی کے بعد سبھی رشتہ دار دعوت کر کے بلایا کرتے تھے، لیکن طلحہ کی وجہ سے میں اپنے خاندان والوں کے پاس دعوت میں جانے سے بھی کترانے لگی تھی۔ شادی کے 15 دن بعد میری خالہ نے ہمیں دعوت پر بلایا تو میں منع نہ کر پائی اور اچھے سے تیار ہو کر طلحہ کے ہمراہ خالہ کے گھر چلی گئی۔ میں نئی نویلی دلہن تھی، اسی لیے میرے پاس سادہ تر زرق برق لباس موجود تھے اور میری گھوڑی رنگت پر یہ لباس بہت کھلتے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میری خالہ نے مجھے گلے سے لگایا اور میری بہت زیادہ تعریف کرنے لگی۔ سب لوگ مل جل کر بیٹھے تھے اور باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ جب اچانک ہی میری خالہ کی بہو بہت محبت سے طلحہ سے کہنے لگی کہ طلحہ بھائی، آپ کے تو نصیب ہی کھل گئے ہیں جو آپ کو ہماری زنیرہ مل گئی ہے۔ زنیرہ کے لیے تو رشتوں کی ایک لمبی لائن تھی، لیکن خدا نے اسے آپ کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ حالانکہ بہو تو محبت کی روانی میں کہتی جا رہی تھی، لیکن میری نظر طلحہ کے چہرے پر تھی۔ ان کے تاثرات میں اچانک ہی بدلاؤ آ گیا تھا اور چہرے کا رنگ بھی اتر گیا تھا۔ طلحہ نے دعوت میں کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھایا اور جلد ہی مجھے لے کر گھر واپس چلے آئے۔ گھر آتے ہی وہ مجھ سے اس بات پر جھگڑنے لگے کہ میں جان بوجھ کر انہیں اپنی خالہ کے گھر بے عزت کروانے کے لیے لے کر گئی تھی۔ طلحہ کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے طلحہ سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری بھابھی نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی جس پر آپ کی بے عزتی ہو۔ طلحہ کہنے لگے، آئندہ تم میرے ساتھ کہیں بھی تیار ہو کر نہیں جاؤ گی۔ تم اتنی خوبصورت بھی نہیں ہو جتنی میک اپ کر کے لگتی ہو۔ آج کے بعد تم میک اپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گی۔ میں نے طلحہ کی بات ماننے میں ہی اپنی بہتری جانی، کیونکہ مجھے بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ طلحہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے رویوں اور کڑوے جملوں نے انہیں کمپلیکس میں مبتلا کر دیا تھا۔ اتفاق سے اگلے ہی دن طلحہ کے باس نے ہمیں کھانے کی دعوت پر بلایا۔ میں نے طلحہ سے کہا کہ وہ اکیلے ہی چلے جائیں، لیکن طلحہ نے کہا کہ ان کی نوکری کا معاملہ ہے، اس لیے میرے ساتھ جانا ضروری ہے، لیکن میں بغیر کسی میک اپ کے سادگی میں ہی طلحہ کے ساتھ جاؤں گی۔ میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن طلحہ کے کہنے پر میں نے ایک ہلکے رنگ کا سوٹ نکالا اور بغیر کسی تیاری کے ان کے ہمراہ چل پڑی۔ لیکن جب حسن قدرتی ہو تو پھر میک اپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طلحہ کے باس مجھے دیکھتے ہی رہ گئے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ میری سادگی کی بہت تعریف کرتے۔ کبھی وہ حیرت سے میری نیلی نیلی آنکھیں دیکھتے تو کبھی میرے سفید رنگت کے قصیدے پڑھتے۔ میں بہت پڑھی لکھی تھی، میری باتوں سے انہیں محسوس ہو گیا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنی کمپنی میں نوکری کی آفر بھی کرنے لگے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو طلحہ مجھے فوراً ہی گھر چلنے کے لیے کہتے، لیکن اپنے باس کے آگے وہ بے بس اور لاچار تھے۔ طلحہ کے باس کی نظریں مستقل میرے وجود پر جمی ہوئی تھی اور وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میری تعریف کرتے جاتے۔ طلحہ کے باس نے ہی نہیں بلکہ ان کی والدہ بھی مجھ سے بہت متاثر ہو گئی تھی۔ وجہ صرف میری ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ میرا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ طلحہ کے باس کی والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اگر تمہاری کوئی چھوٹی بہن ہے تو میرے بیٹے کے لیے دکھا دو۔ یہ سنتے ہی میرے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن طلحہ نے اتنی تیز نظروں سے مجھے گھورا کہ میں سہم گئی۔ اس دعوت سے واپسی کا سارا راستہ بالکل خاموشی سے کٹا۔ طلحہ بہت تیزی سے گاڑی چلا رہے تھے اور انہوں نے ایک نظر بھی میرے چہرے کی طرف نہیں ڈالی تھی۔ دنیا میرے جس چہرے کی تعریف کرتی تھی وہ طلحہ کے لیے قابل نفرت بن چکا تھا۔ طلحہ کے اندر ایک احساس کمتری جنم لی چکی تھی جس کا خاتمہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھا۔ میں نے طلحہ کو کئی دفعہ اس بات کا احساس دلانا چاہا تھا کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور مجھے ان کی رنگ یا شکل و صورت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا والے کچھ نہ کچھ ایسا کہہ جاتے کہ طلحہ خود بخود ہی مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ ہمارے گھر میں نہ ہی پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی ساس نندوں کا کوئی جھگڑا، لیکن اس کے باوجود ایک پل کا بھی سکون نہیں تھا۔ گھر آتے ہی طلحہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے بیڈ روم میں لے گئے اور اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں اوندھے منہ بیڈ پر جا گری۔ طلحہ غصے میں اس قدر پاگل ہو چکے تھے کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔
طلحہ نے غصے میں میرے کپڑے کھینچے اور میری بہت ساری نازیبا ویڈیوز بنائی۔ میں انہیں روکتی چلی گئی لیکن ان کے آگے میری ایک نہ چلی۔ انہوں نے مختلف انداز سے میرے پورے جسم کو اپنے موبائل میں قید کر لیا تھا۔ وہ ہیزانی انداز میں کہتے جا رہے تھے کہ تمہیں بہت خوشی ہوتی ہے نا اپنی تعریف سن کر، اور ہر کسی کو تمہارے جسم اور رنگت میں بہت دلچسپی ہوتی ہے، تو پھر تم خود کو اس طرح چھپا کر کیوں رکھتی ہو؟ اب جب کوئی تمہاری تعریف کرے گا تو میں پوری طرح سے تمہارا وجود اسے دکھاؤں گا تاکہ وہ تمہاری اچھے سے تعریف کرے اور تم بھی پوری طرح خوش ہو جاؤ، اور اگر تمہیں یہ بھی کم لگتا ہے تو میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دیتا ہوں، پوری دنیا ہی تمہارے حسن کی تعریف کرنے لگے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ طلحہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں ان کی عزت ان کی بیوی تھی، لیکن وہ تو مجھے خود ہی بڑھانا کرنے پر تل گئے تھے۔ میں ان کے قدموں میں گر کر رو رہی تھی، وہ تمام ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دے، لیکن وہ تو کچھ سننے کو ہی راضی نہیں تھے۔ میں نے طلحہ سے کہا کہ میں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گی، اور نہ ہی کسی دعوت میں، اور نہ ہی اپنے گھر، لیکن وہ یہ سب کچھ ختم کر دے۔ میں یہ سوچ کر ہی کام گئی تھی کہ اگر طلحہ نے اپنے نفسیاتی پن میں یہ ویڈیوز واقعی ہی لوگوں کو دکھا دی یا میرے گھر والوں تک پہنچ گئیں تو میرا کیا ہوگا؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ طلحہ نے وہ ساری ویڈیوز اپنے موبائل میں سیو کر لیں اور خود سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے سوچا کہ ان کے سوتے ہی یہ سب ڈیلیٹ کر دوں گی، لیکن وہ موبائل ہی تکیے کے نیچے دبا کر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پوری رات میں کروٹیں بدلتی رہی اور خدا سے دعا مانگتی رہی کہ کسی طرح میری عزت پر آنچ نہ آئے۔ رات کا ایک ایک پل مجھ پر بہت بھاری تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری خوبصورتی جس کے سب اتنے دیوانے تھے وہ میرے لیے ایک سزا بن جائے گی، اور ساری زندگی جو میں یہ سنتی آئی تھی کہ میرا شوہر میرے حسن پر مر مٹے گا، سب غلط ثابت ہوا تھا۔ میرا شوہر تو میرے حسن کی وجہ سے نفسیاتی پن کا شکار ہو گیا تھا۔ صبح طلحہ ایسے اٹھے جسے رات انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی ہی نہیں کی۔ میں نے خاموشی سے ان کے ناشتے میں نیند کی گولیاں ملائیں اور انہیں دے دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے موبائل کے ساتھ دفتر جائیں اور کوئی بھی ایسی حرکت کر دیں جس کے بعد میرے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے۔ طلحہ کو دفتر کچھ دیر سے جانا تھا۔ مجھے یقین تھا اتنے میں نیند کی گولیوں کا اثر ہو جائے گا، اور سچ میں کچھ دیر بعد ہی طلحہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ چکے۔ جیسے ہی طلحہ گہری نیند میں گئے، میں نے فوراً ہی اپنے بڑے بھائی کو فون کیا اور انہیں ایک ایک بات بتائی۔ میرے بڑے بھائی تو دوڑتے ہوئے میرے گھر چلے آئے تھے۔ میں نے نیند کی گولیوں کی مقدار اتنی زیادہ رکھی تھی کہ طلحہ کو کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ میرے بھائی نے ان کے موبائل سے ایک ایک ویڈیو دیکھے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے واپس اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ بھائی کا ساتھ پاتے ہی میرا سارا غم آنسوؤں کے رستے پر نکلا تھا۔ بھائی نے فی الحال طلحہ کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، ویسے بھی وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ بھائی جانتے تھے کہ جب وہ اٹھیں گے تو خود ہی ہمارے گھر آئیں گے۔ میرے ماں باپ ساری بات سن کر سکتے میں آ گئے تھے۔ ابا کہہ رہے تھے کہ تم انہیں اتنے عرصے تک یہ بات کیوں چھپائی؟ میں نے ابا سے کہا مجھے لگا وقت کے ساتھ ساتھ طلحہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کا ذہنی دباؤ اور نفسیاتی پن بڑھتا ہی چلا گیا۔ میرے ابا نے طلحہ کی اماں کو فون کر کے شہر بلوایا اور سیدھے ہمارے ہی گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ طلحہ کی ماں کو ساری بات تو ابا نے فون پر نہیں بتائی تھی، لیکن وہ سیدھی سادی عورت تھی، ایک ہی فون پر دوڑی چلی گئیں۔ طلحہ کی ماں کو ہمارے گھر پہنچنے میں شام ہو گئی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آئیں تو اماں نے انہیں ایک ایک بات بتائی۔ یہ سن کر طلحہ کی ماں رونے لگی اور کہہ رہی تھی کہ اس میں طلحہ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بچپن سے ہی یہ سب کچھ سنتا آیا ہے اور اسی لیے شاید اب برداشت نہیں کر پایا اور نفسیاتی پن کا شکار ہو گیا۔ طلحہ کی ماں بتا رہی تھی کہ طلحہ سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، لیکن نہ جانے وہ رنگ اور صورت کے معاملے میں کس پر گیا تھا، وہ سب سے الگ تھا۔ سارے بہن بھائی بہت ہی سرخ و سفید اور خوبصورت تھے، لیکن طلحہ کا رنگ سانولا ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اسے میرا سوتیلا بیٹا سمجھتا تھا۔ گلی محلے سے لے کر سکول کالج تک ہر کسی نے طلحہ کو یہی کہہ کر مذاق بنایا کہ تو کس پر چلا گیا ہے۔ طلحہ بچپن سے ہی یہ سب کچھ سنتے سنتے بہت خاموش مزاج ہو چلا تھا۔ وہ زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے وہاں سے غائب ہو جاتا۔ اسی وجہ سے طلحہ نے نوکری بھی شہر میں ڈھونڈی اور ہم سب لوگوں کو چھوڑ کر اکیلا ہی شہر میں آباد ہو گیا۔ اسے لگا تھا کہ اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ اس مسئلے سے نکل جائے گا، لیکن شادی کے بعد اسے دوبارہ یہی سب کچھ سننے کو ملا اور شاید اسی وجہ سے وہ اس قدر نفسیاتی ہو گیا کہ صحیح اور غلط کی تمیز بھی بھول بیٹھا۔ دنیا والے تو مذاق مذاق میں کہہ کر نکل جاتے ہیں، لیکن اس کا اثر انسان کی ذات پر کس قدر گہرا ہوتا ہے اس کا اندازہ طلحہ کی ذہنی حالت سے لگایا جا سکتا تھا۔ طلحہ کی ماں کی بات سن کر ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ طلحہ کس ذہنی کرب سے گزرتا جا رہا تھا۔ طلحہ کی ماں نے فون کر کے طلحہ کو بھی بلوا لیا تھا۔ طلحہ خود بھی اپنے عمل پر شرمندہ تھا اور وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن میرے لیے طلحہ کو معاف کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ دوبارہ اگر کوئی ایسی بات کرتا تو طلحہ کا رویہ پھر میرے ساتھ پہلے جیسا ہی ہو جاتا۔
میرے ابا نے طلحہ سے کہا کہ بیٹا پہلے تم کسی اچھے سائیکائٹرسٹ سے اپنا علاج کرواؤ، پھر ہی میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ دنیا والا تو لاکھوں قسم کی باتیں کرتے ہیں، اگر تم ان کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو بے حجاب کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ طلحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ خود اپنے عمل پر بہت شرمندہ تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ کسی بھی عزت دار انسان کو زیب نہیں دیتا۔ طلحہ نے ابا سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے، ٹھیک ہونے کے بعد مجھے دوبارہ عزت سے آ کر لے جائیں۔ دراصل طلحہ بچپن سے ہی احساس کمتری کا شکار رہے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بڑھتا ہی چلا گیا اور اس کے لیے طلحہ کو کونسلنگ کی ضرورت تھی۔ کبھی کبھی ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں کسی انسان کی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہیں۔ جن باتوں کو ہم مذاق سمجھتے ہیں وہ کسی کی ذہنی حالت کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ رویہ بہت ہی عام ہے، جہاں انسان کے رنگ و روپ میں ذرا سی کمی ہوتی ہے ہم اسے طنز اور طعنوں کے نشانے پر رکھ لیتے ہیں۔ خدا نے مجھ پر رحم کیا تھا اور میری عزت محفوظ رہ گئی تھی، اور میں جانتی تھی کہ طلحہ کچھ عرصے بعد مجھے دوبارہ عزت کے ساتھ لے جائیں گے۔